نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک عرابی کے مہمان بنے۔ جب آپ واپس تشریف لانے لگے تو آپ نے اس عرابی سے فرمایا کہ کبھی مدینہ پاک میں بھی تم آ کے ہم سے ملو، یعنی ابھی تو ہم تمہارے مہمان بنے، حضور دعوت دے رہے ہیں اس عرابی کو، مدینہ آؤ تو پھر ہم سے ملو۔ آپ واپس آ گئے۔ کچھ عرصے بعد وہ عرابی مدینہ طیبہ آیا اور حضور علیہ السلام سے ملاقات کی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تو میرا مہمان بنا ہے تو مجھ سے مانگو جو تمہارا سوال ہو، جو تمہیں چاہیے میں وہ عطا کروں۔ اس عرابی نے کہا کہ مجھے پالان سمیت ایک اونٹ چاہیے، آپ نے اونٹ دے دیا۔ اس نے کہا کہ مجھے ایک بکری دودھ دینے والی چاہیے، آپ نے اسے بکری دے دی، اور دینے کے بعد آپ مسکرائے۔ آپ نے فرمایا کہ تم سے اچھی تو بنی اسرائیل کی وہ بوڑھی مائی تھی، تو آپ خاموش ہو گئے۔ صحابہ کرام متجسس ہوئے، وہ عرابی بھی خاموش ہوا اور پھر پوچھا یا رسول اللہ اس مائی کا کیا قصہ ہے جو اس سے اچھی تھی؟ آپ نے فرمایا کہ تم سے زیادہ اچھی چیز بنی اسرائیل کی اس مائی نے مانگی تھی۔ جب یہ اشارہ کیا، سوال کیا گیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ واقعہ اس طرح تھا کہ چونکہ یوسف علیہ السلام کا مزاج شریف دریائے نیل میں پانی کے اندر تھا، اب 400 سال کا وقفہ تھا یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے درمیان، یعنی 400 سال بعد کم و بیش موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ تو ایک روایت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے یہ وصیت فرمائی تھی کہ جب تم لوگ مصر چھوڑ کر جاؤ تو میری قبر بھی وہاں سے نکال کر میرا تابوت بھی لے جانا۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی جس وقت فرعون سے بنی اسرائیل کو چھٹکارا دلایا اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے۔ تو دوسری روایت اس طرح سے ہے کہ جب قوم باہر نکلی تو وہ چلنا چاہتے تھے مگر راستہ بھول جاتے تھے، پھر چلتے تھے پھر راستہ بھول جاتے تھے۔ بار بار جب اس طرح ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ تمہارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو ایک ضعیف آدمی تھا، اس نے کہا کہ مجھے ایک بات یاد آئی کہ ہمارے بڑوں سے یوسف علیہ السلام نے یہ وعدہ لیا تھا کہ جب تم لوگ مصر چھوڑ کر جاؤ گے تو میرا تابوت بھی ساتھ لے جانا، لہٰذا ہمیں وہ تابوت ساتھ لینا چاہیے۔ اب 400 سال کا عرصہ گزر چکا ہے یا کم و بیش جتنا بھی ہے، اور کسی کو یوسف علیہ السلام کے مزار کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے۔ ایک بہت بوڑھا آدمی جو تھا جس کو یہ بات یاد آئی، اس نے کہا کہ ایک بوڑھی عورت بہت ضعیف العمر ہے، اگر کسی کو یوسف علیہ السلام کے مزار کا پتہ ہو سکتا ہے تو وہ بوڑھی عورت ہی ہو سکتی ہے، اور میرا یقین ہے کہ اس کو پتہ ہے۔ یوسف علیہ السلام کے مزار کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے یا یہ ہے کہ آدمی بھیجا یا یہ ہے کہ آپ خود تشریف لے گئے اور اس بوڑھی مائی سے پوچھا کہ تمہیں یوسف علیہ السلام کے مزار کا پتہ ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں مجھے پتہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ پھر ہمیں آپ اس کے بارے میں بتائیں کہ وہ مزار کہاں ہے۔ تو بوڑھی عورت نے کہا کہ میں بتاؤں گی ضرور، لیکن اپنا حق لوں گی، اپنا حق لیے بغیر میں اتنی بڑی بات نہیں بتاؤں گی کہ یوسف علیہ السلام کے مزار کا ایڈریس دوں، وہ میں تبھی بتاؤں گی جب آپ میرا حق مجھے دیں گے اور مجھ سے وعدہ کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ تمہارا حق کیا ہے اور تم کیا لینا چاہتی ہو؟ اس نے کہا کہ میں آپ سے یہ وعدہ لینا چاہتی ہوں کہ جنت میں آپ کے محل کے ساتھ میرا محل ہوگا، آپ اگر اس کا وعدہ کریں تو پھر میں آپ کو یوسف علیہ السلام کا مزار بتاؤں گی، ورنہ نہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وعدہ میں کیسے کر سکتا ہوں، یعنی انبیاء کے درجات مقامات
جنت میں الگ ہوں گے، مقربین کے الگ ہوں گے، عوام کے الگ ہوں گے، تو اس کا وعدہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی بھیجی اور فرمایا کہ اے موسیٰ، آپ اس عورت کی جو ڈیمانڈ ہے اس پہ آپ وعدہ کر دیں، اس کو اس کی ڈیمانڈ کے مطابق محل دینا میرا کام ہے، آپ جو وعدہ کر دیں گے میں اسے پورا کر دوں گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے وعدہ کر لیا، اس نے کہا کہ میں محل جنت میں لوں گی، اس طرح نہیں لوں گی کہ محلہ آپ کا ہو، اس طرح نہیں لوں گی کہ گلی آپ کی ہو، اس طرح نہیں لوں گی کہ آپ کے قریب ہو، اس طرح لوں گی کہ میری اور آپ کی دیوار سانجھی ہوگی، میں آپ کے ساتھ جنت میں محل چاہتی ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے حامی بھر لی، اس نے جا کے وہ جگہ بتائی، اور جگہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح ممتاز رکھا ہوا تھا کہ وہ جو حصہ جھیل کا تھا دریائے نیل کے ساتھ، اس کے پانی کا کلر ہی الگ تھا۔ یہ تو جب وہ لوگ گئے تو انہوں نے وہاں جا کے دیکھا کہ اس کا کلر ہی الگ تھا، جس سے پہچان ہو رہی تھی کہ یہاں کوئی خاص بات ہے۔ اور پھر وہاں سے حکم دیا گیا کہ ادھر سے جگہ کھودی جائے، جگہ کھودی گئی تو اندر سے وہ سنگ مرمر کا تابوت جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جسد مبارک تھا وہ نکالا گیا، اور نکال کر پھر موسیٰ علیہ السلام وہاں سے آپ کے تابوت کو ساتھ لے آئے، اور ادھر ہی آ کر جہاں پہ حضرت یعقوب، حضرت اسحاق اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مزارات تھے، وہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو دفن کیا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی کے اونٹ اور بکری مانگنے پر یہ بات یاد دلائی کہ تمہارے سے تو بنی اسرائیل کی وہ عورت بہت اچھی تھی جس نے اتنا کچھ مانگ لیا، یعنی اس نے ایک بہت نفع کا سودا کیا، اس نے ایک ہی چیز مانگی اور اتنی کمال کی مانگی کہ باقی کوئی ضرورت ہی نہ رہی، اور تم مانگنے لگے تو کیا مانگا؟ ایک اونٹ مانگا اور ایک بکری مانگی، یعنی جس سے پتہ یہ چلا کہ جب ہاتھ پھیلاؤ کچھ مانگو تو دینے والے کے شایان شان مانگو۔ اس لیے اللہ کریم کی بارگاہ سے بھی مانگنے کے ہمیں آداب سکھائے گئے ہیں کہ آپ جب دعا مانگیں تو یہ نہ مانگیں کہ یا اللہ اگر تو چاہے، اگر میرے لیے ایسا ہے، اگر میرے لیے ویسا ہے تو مجھے عطا کر دے، نہیں، یقین کامل کے ساتھ مانگیں۔ جب مانگے تو پورے یقین سے مانگے، پورے تیقن سے مانگیں کہ یا اللہ یہ ہمیں عطا فرما، تو جب آپ اس یقین کے ساتھ مانگیں گے تو اللہ عطا فرمائے گا، بشرطے کہ آپ کوئی حرام اور ناجائز چیز نہ مانگ رہے ہوں۔